تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، جس نے صبر پر ابھارا ہے اور بلند مقاصد کے لیے صبر کو چابی قرار دیا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اور بہت بڑی مرغوب چیزیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اپنی طرف سے بخشش اور رحمت کی بشارت دی ہے اور ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ میں اس اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے صبر کا انجام ظفر یعنی کامیابی بنایا ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں جن لوگوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر اور جو بھی آپ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو مضبوط کرو اور ایک دوسرے سے ربط میں رہو، جڑے رہو، جہاد کے لیے تیار رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محمد کریم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم یعنی بلند ہمت رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک صبر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے، صبر نصف ایمان ہے، صبر رضامندی کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، صبر رحمان کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے صبر کی طلب میں بہت زیادہ تاکید کی ہے اور اس کو بلند ہمت کاموں میں سے قرار دیا ہے اور اس کے اوپر اپنی محبت اور قربت کو مرتب کیا ہے، اور جو صبر سے متصف ہوتا ہے اس کو عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وہ وصف ہے جو جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ نبیوں کی جماعت جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ مصائب کا مقابلہ کرنے والی تھی اور جن کو بڑے بڑے امتحانوں سے دوچار کیا گیا تھا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا مگر ان کو کئی قسم کی اذیت سے دوچار کیا گیا اور ان کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی عظمت کم نہیں پڑی اور ان کی قوت کمزور نہیں ہوئی، اور انہی کی طرح اللہ کے وہ مقرب بندے بھی ہیں جن کو اللہ آزماتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم کی طرف سے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا جو دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، جو دل کو پگھلا دیتے ہیں، اور لیکن آپ نے اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، جزا اور فضا نہیں کیا، قلق اور پریشانی سے اپنے آپ کو دوچار نہیں کیا۔ آپ کا جواب یہ تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ بے شک یہ جانتے نہیں ہیں۔ جان لو اللہ کے بندو، بے شک جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ بے شک جو دل امتحان سے دو چار ہوتا ہے
اور وہ صبر کرنے والا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے والا ہے، اللہ کے فیصلے پہ مطمئن ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ اپنے مولا سے ہر اس چیز کو پا لیتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، مگر جو جزا اور فضا کرتا ہے، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اس کو محرومی کی صورت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور اس کو بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ جان لو کہ آپ لوگ واجبات کے مکلف ہیں، آپ کو واجبات فرائض کا پابند کیا گیا ہے، آپ کو حرام چیزوں سے روکا گیا ہے، اور یہ دو قسمیں ہیں جس سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کی قسموں میں سے یہ دو قسمیں ہیں۔ اگر تم واجب کی ادائیگی پر صبر کرتے ہو اور اگر آپ حرام کام کے کرنے سے صبر کرتے ہو تو پھر بہت بڑا اجر تمہارے لیے ہے اور بہت بڑا بدلہ تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں کے ساتھ بھی آزماتا ہے، جس طرح مصیبتوں کے ساتھ امتحانوں میں دوچار کرتا ہے۔ صحت بھی ایک نعمت ہے، عافیت بھی ایک نعمت ہے، قوت اور طاقت بھی ایک نعمت ہے، اعضاء کا سلیم محفوظ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، منصب مقام مرتبہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اور رب کے اتنے احسان ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھار صبر، نعمت کے اوپر صبر، وہ مصیبت پر صبر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور کبھی نعمت کے اوپر صبر اس انعام کرنے والے کی شکر کے صورت میں ہوتا ہے، اور اس کام کے کرنے میں ہوتا ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے، اور اس کام کو چھوڑنے میں ہوتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ذوالجلال نے صابرین کی صف میں لکھ دیا ہے، اور وہ صدیقین اور مقربین کا مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جن کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے اور تمہارے من چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، جب کسی مومن کو تکلیف آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے اور کوئی دکھ آتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی لگتا ہے، رب ذوالجلال ان کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور ان مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ما من مسلم یشاق الشوکۃ فما فوقها، کسی مسلمان کو اگر کانٹا یا کانٹے سے کوئی کم چیز بھی اگر تکلیف دیتی ہے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صبر یہ عظیم چیز ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے
کچھ ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور مالوں میں کمی کے ساتھ، اور جانوں میں کمی کے ساتھ، اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین، اور بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، جس نے اس دنیا میں رہنے والوں کی تقدیر میں مصائب لکھ دیے ہیں، جس نے نبیوں کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ امتحانوں سے دوچار ہونے والا بنایا ہے، اور جس نے پھر نیک بندوں کو امتحانوں سے دوچار کیا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان لوگوں میں سے افضل ہیں جن کو امتحان میں ڈالا گیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، جن کو عطا کیا گیا تو شکر کا اظہار کیا۔ اللہ ان پر، ان کی حال پر اور ان کے ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے بندوں، اللہ مختلف چیزوں میں کمی اور نقص کے ساتھ بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مصیبت آنے پہ یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جن کو مصیبت، دکھ اور پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف، بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بخششیں ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا امتحان اور ابتلا کی جگہ ہے، لیکن اس کے امتحانوں سے نہ کوئی غنی بچ سکتا ہے، نہ کوئی فقیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی بڑا بچ سکتا ہے، نہ کوئی چھوٹا بچ سکتا ہے، نہ کوئی متقی مومن بچ سکتا ہے، اور نہ کوئی شقی بدبخت کافر بچ سکتا ہے، بلکہ اجر اور ثواب ہے آزمائشوں پہ، امتحانوں پہ مومن کے لیے، اور بہت بڑا اجر ہے ایماندار کے لیے۔ اللہ ذوالجلال ان امتحانوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کسی مسلمان کو جب کوئی دکھ، تکلیف اور تھکاوٹ اور غم اور پریشانی آتی ہے، ولا اذن ولا غم، اور نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی غم، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کے لیے اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کو بتا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو امتحانوں سے دوچار کرتا ہوں، وہ مصائب سے پہلے اس نے خبر کر دیا ہے، اور مصیبتوں کے اترنے سے پہلے وہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا تاکہ وہ اپنے آپ کو صبر پر اور رضا اور تسلیم کے اوپر تیار کر لے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، اور یہ گناہوں کی تطہیر اور پاکیزگی ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ علامہ غیوب کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ دنیا کی حقارت کی یاد دہانی ہے، اور یہ
ان معاملات کو، مصیبتوں کو ہلکا سمجھنے کی صورت ہے. جو صبر کرنے والے ہیں وہ رب کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں اور وہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو دو بشارتوں کی خوشخبری دیتے ہیں، ایک اپنی طرف سے بخشش کی اور دوسری رحمت کی، اور اللہ ان کو ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں اور ان کی ہدایت میں ان کو اضافہ کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی ہی بہترین بشارتیں ہیں اور یہ بہترین خوشخبری ہے. یاد رکھیے بڑی مصیبتوں میں سے، سب سے بڑی مصیبتوں میں سے دین کی مصیبت ہے. اس بندے کو رونا چاہیے اپنے آپ پہ جو بے نماز ہے، اس بندے کو واویلا کرنا چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے جو بخیل اور کنجوس ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اور مال کی محبت میں اس کو گھیرا ہوا ہے. اور اس بندے کو اپنے نفس کو تسلی دینی چاہیے کہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور دنیا سے اس کا دل لٹکا ہوا ہے، دین اس کا برباد ہے، دین کے حوالے سے بے دینی کا شکار ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اور یہ سب سے بڑے خسارے سے دو چار ہے. اللہ کے بندو، اگر مصائب زیادہ ہو جائے تو نبیوں کی سیرت پڑھیے اور رسولوں کا ذکر پڑھیے اور دیکھیے کہ ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.